السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام میں سب سے آسان مگر سب سے بابرکت عمل کون سا ہے، جس میں نہ پیسے خرچ ہوں نہ وقت ضائع ہو؟ بس ایک چھوٹا سا جملہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی سلام نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ محبت اور جنت کا راستہ بھی ہے۔ تو آئیں آج قرآن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات جانتے ہیں کہ سلام کتنا عظیم عمل ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سلام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دیں، یا کم از کم ویسا ہی جواب لوٹا دیں جیسے اس شخص نے آپ کو سلام کیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کا ایک دوسرے سے کلام صرف سلام ہوگا۔ پھر رب کائنات اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت میں رب کائنات خود اپنے بندوں کو سلام کرے گا۔ یہ سلام کی اہمیت قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ آئیے اب احادیث نبوی میں سلام کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور احادیث نبوی میں یہ بتایا گیا ہے کہ محبت اور ایمان کا تعلق بھی سلام سے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے کہ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو محبت کو بڑھاتا ہے؟ تو کیا کرو، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سلام کے آداب بھی بتائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے اچھا اور پیارا عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو سلام میں سبقت کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ہے وہ شخص کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آئیے اب آپ کو سلام کے فائدے بتاتے ہیں۔ محبت اور بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ سلام کرنے سے دل قریب آتے ہیں اور دل سے کینہ، بغض، حسد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام کرنے سے اعتماد اور خود اعتمادی بحال ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کو سلام کرتے ہیں تو اندر سے ایک سکون اور کانفیڈنس لیول پیدا ہوتا ہے، اور یہی سلام امن اور خوشی لے کے آتا ہے۔ سلام کا مطلب ہی امن ہے، یعنی یہ سلام ایک امن کا پیغام ہے۔ پھر سلام میں تکبر کا علاج بھی ہے، کیونکہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ عاجزی دکھاتا ہے اور یہ تکبر کو ختم کرتا ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی سلام کا فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ سلام جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جنت والوں کی زبان پر بھی یہی کلام ہوگا۔ تو دوستو، اسلام میں سلام صرف ایک رسم ہی نہیں بلکہ محبت، بھائی چارے
اور ہمارے ایمان کی پہچان بھی ہے۔ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملیں تو تہہ دل سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ یہ لفظ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل میں بھی روشنی اور سکون لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو انسان سلام کو عام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور اور سکون دونوں سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا آج سے عہد کریں کہ ہم سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ کو فائدہ مند لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔